اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ ہاں عزیزو، جس تمنا کو لیے میرا مولا لقاء اللہ کے مقام پر فائز ہوا، جاتے جاتے بہت زیادہ میرا مولا چاہتا تھا کہ امیر شام کے فتنے کو ختم کر دیا جائے، نظام صالح کو استحکام عطا کیا جائے۔ روز جمعہ ہے، زمانے کے امام سے منسوب یہ دن ہے عزیزو۔ ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول بوریا بستر سمیٹ لیا کرتے تھے۔ آؤ عزیزو، غفلت کی نیند سے پروردگار متعال سے بیداری کو چاہیں۔ وہ اہم ترین تمنا کہ جسے لیے میرا مولا اس دنیا سے چلا گیا، اور زباں پر یہ جملے تھے فزت ورب الکعبہ، اس لیے کہ اپنی ذمہ داری کو بطریق احسن بجا لایا۔ وہ اہم ترین امر کہ جس کی خاطر زمانے کا امام فرزند علی آنسوؤں کے بجائے خون روتا ہے۔ آؤ عزیزو، اس سلسلے میں اپنے پروردگار متعال کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگے، اور اس طریقے سے مانگے جو میرے چوتھے امام نے سکھایا۔ عزیزو، کیا خوبصورت طریقہ سکھایا۔ کہا ہے پروردگار، جب کوئی خطا کار آ جائے تو خود کہتا ہے کہ اسے معاف کر دو، جب کوئی دست سوال بڑھا دے تو نے خود فرمایا اسے عطا کر دو، تو خود کہتا ہے اپنے ماتحتوں کی نسبت سے، اپنے غلاموں اور کنیزوں کی نسبت سے اچھا سلوک کرو۔ اے میرے پروردگار، ہم تیرے بندے ہیں، دستے سوال تیری بارگاہ میں بلند کر دیا ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، چاہتے ہیں رسول و آل رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے۔ اے میرے پروردگار، زمانے کے امام کے بہترین ناصر اور مددگاروں میں سے ہمارا شمار فرما۔
اور ماہ مبارک رمضان کی ان آخری شبوں میں جو تیری بارگاہ سے رحمت، مغفرت، زندگی گزارنے کا صحیح انداز، جو تحائف نازل ہو رہے ہیں ہمارے شامل حال فرما عزیز. و ان شبوں میں چند دعاؤں کا پڑھنا مستحب ہے کہ جس میں سے ایک دعا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہم اد عنا حق ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه وتسلمه منا مقبولا ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا واجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومین. میرے پروردگار ماہ مبارک رمضان کا جو حصہ گزر گیا اس کا حق ہم سے ادا فرما، اور جو اس ماہ میں ہم سے تقصیریں ہو چکی ہیں انہیں معاف کر دے. مقبول حالت میں اس ماہ کو ہم سے لے لے میرے پروردگار. جو گناہ سرزد ہوئے ان کی نسبت مؤاخذہ نہ کر، ہم پر اپنی رحمت خاصہ نازل فرما. ان بدقسمتوں سے میں سے نہ ہونے پائے کہ جو تیری رحمت سے محروم ہو جاتے، اس طرح زندگی بسر کرے کہ تیری حجت کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہو سکے، امیر المؤمنین کی خوشی کے اسباب کی فراہمی ہو سکے، زہرا سلام اللہ علیہ کی خوشی کے اسباب کی فراہمی ہو سکے. عزیزو، روزے کا ایک اہم ترین تحفہ جو پروردگار متعال اس عبادت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو عطا کرتا ہے وہ ہے درد مندی. انسان حق اللہ کے ساتھ ساتھ حق الناس کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نہ کرے، اور جتنا اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائے گا عزیزوں، جتنا کڑیاں جڑتی چلی جائیں گی، افراد کے دل ملتے چلے جائیں گے، مولا واقع کے ظہور کے اسباب کی فراہمی ہوتی چلے گی، ہوتی چلی جائے گی. انہی چیزوں میں سے ایک اہم ترین امر کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خطبہ شعبانیہ میں بھی ارشاد فرمایا، دیکھو سلو ارحامکم، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس قدر تاکید ہے عزیزو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. آئے عزیزو، یہ جو چند دن رہ گئے تھوڑا سا غور و فکر کریں. اس ذریعے سے پروردگار ظہور کے اسباب کی فراہمی کرنا چاہتا ہے. جب رشتہ دار آپس میں یہ کہ دل ہو جاتے ہیں اور ہدف یہ ہو کہ مولا واقع کے ظہور کے اسباب کی فراہمی کریں عزیزو، خدا کی بیش بہا نعمات ان کے شامل حال ہوتی ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. دیکھو رشتہ داروں کے سلسلے میں کوتاہی نہ ہونے پائے. جو اچھا سلوک کرے، اسلام کہتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. کوشش کریں وہاں پر ریاکاری کا یا فقط یہ جنبہ نہیں ہو کہ چونکہ یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، بلکہ یہ جنبہ اور یہ رخ ہو کہ چونکہ پروردگار کا حکم ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، حتیٰ اس کی نسبت سے کہ جو اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے فرمایا اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور حتیٰ اس انسان کی نسبت سے جو بد سلوکی کر رہا ہے فرمایا اس کی نسبت سے بھی اچھا سلوک کر. اسلام دین کردار اور اس ذریعے سے دلوں کو ملانا چاہتا ہے. اگر ایک انسان صلہ رحمی کرے عزیزو، دنیا و آخرت کی نعمتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں. پروردگار اس کو طولانی عمر عطا کرتا ہے، اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے، دشمنیاں ختم ہونے لگتی ہے، محبتیں اور دوستیاں بڑھنے لگتی ہے، اس کا حساب آسان ہو جاتا ہے. پروردگار اسے سختیوں سے محفوظ کر دیتا ہے، پروردگار کی نگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے. بتائیے عزیزو، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ مختصر طور پر 3 واقعات کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا. توجہ کیجیے عزیزو، اور انشاءاللہ آج کے بعد کوتاہی نہ ہونے پائے صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. داؤد رقی کہتے ہیں میں کسی کام سے مکہ گیا ہوا تھا، جب واپس پلٹ کر آیا تو اپنے مولا واقع چھٹے امام کی خدمت میں پہنچا. جب میں امام کی خدمت میں پہنچا، امام نے مجھے دیکھتے ہی کہا اے داؤد، اس جمعرات کے دن تمہارے اعمال ہماری نگاہوں کے سامنے آئے. عزیزو، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن حجت خدا کی خدمت میں ہمارے نامہ اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. شبائے قدر میں جو کچھ اس آئندہ سال میرے اور آپ کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے، زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. عزیزو، حق رکھتا ہے حجت خدا یہ کہنے کا، غیروں نے تو دل دکھایا، تم اپنے ہو کر خدا را دل نہ دکھاؤ. داؤد رقی کہتے ہیں امام نے کہا جب اس جمعرات کو میں نے تمہارے نامہ اعمال کو دیکھا تو تمہارے کام نے، تمہاری کوشش نے، تمہارے اس اچھے عمل نے ہمیں خوشحال کر دیا.
کیا کیا تھا داؤد رقی نے؟ کہتے ہیں کہ مدینہ سے جب مکہ جا رہے تھے اس سے قبل انہیں اطلاع ملی کہ ان کا ایک رشتہ دار فائنینشلی کرائسس میں ہے. کہہ رہے جاتے جاتے میں اس کی مدد کر گیا تھا. اب جب واپس پلٹ کے آیا تو امام نے کہا تیرے اس کام نے خدا کی نظر میں، اس کی حجتوں کی نظر میں تجھے بلند کر دیا. گرچہ چونکہ دوسری طرف سے وہ معاند تھا عزیزو، بغض رکھتا تھا اہل بیت کی نسبت سے، داؤد رقی کا یہ کام اس کے عذاب میں جلدی کا سبب بنا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. چھٹے امام حالت نزاع، خداوند متعال کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ایسے میں آنکھیں کھولی، اپنی کنیز کو حکم دیا میرے فلاں رشتہ دار کو، فلاں رشتہ دار کو، فلاں رشتہ دار کو اتنے پیسے دے دیا جائے. کنیز نے تڑپ کے کہا مولا وہ رشتہ دار تو آپ کی جان کا دشمن ہے. کہ تم نے قرآن کریم کی ان آیتوں کو نہیں پڑھا ہے؟ خداوند متعال پسند کرتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. ساتویں امام ہے، آپ کا بھتیجا ہے، بغداد جانا چاہتا ہے، امام نے روکنا چاہا، اسے پیسے دیے، آخر میں کہا دیکھ اپنے ہاتھ میرے خون سے نہ رنگنا. جب چلا گیا چاہنے والوں نے کہا مولا پھر بھی آپ اسے پیسے دے رہے ہیں؟ فرمایا یہ خداوند متعال کا دستور ہے، تم اچھے طریقے سے سلوک کرو. پروردگار متعال اگر سامنے والا قطع رحمی کرے گا اور برا سلوک کرے گا، بدترین عذاب اسی دنیا میں دیکھے گا. عزیزو صلہ رحمی کا ایک اہم ترین فائدہ یہ کہ انسان اسی دنیا میں بہت جلدی صلہ رحمی کے اثرات کو اپنی زندگی میں دیکھتا ہے، اور اسی طرح سے قطع رحمی. عزیزو میں نے ختم کیا وہ دین کہ جو اس قدر صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، جہاں انسان اپنے رشتہ دار کی ظاہری ضروریات، جسمانی ضروریات کا خیال رکھے، وہاں اس کی معنوی ضروریات کا خیال نہ رکھے. اس سلسلے میں قدم آگے نہ بڑھائے. اے حبیب انذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دین کی جانب بلاؤ. اب یہ ہر انسان کی مرضی ہے ابو طالب بن کر بہترین مدافع دین بنے، یا خدا نہ خواستہ اتنا گرے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہوا نظر آئے تبت یدا ابی لہب وتب. اور اگر اسلام کی راہ میں اگر رکاوٹیں کھڑی کرے گا تو پھر اس صورت میں اب کردار نہیں ہے، اب اس کے لیے تلوار ہے. یہی سبب ہے میرا مولا یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ہم اپنے رشتہ داروں کا قتل کرتے تھے جو مشرکین مکہ تھے اور ہمارے رشتہ دار تھے، قریشی تھے، اور یہ امر اس بات کا سبب بنتا تھا کہ ہمارے ایمان میں اور ہمارے خداوند متعال کی نسبت سے قرب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. اتنا خوبصورت دین ہے عزیزو، آئیے پروردگار کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دین کو سمجھیں، اسے اچھی طرح سے اپنائیں اور لوگوں تک پہنچائیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ابھی تک پروردگار نے توفیق عطا کی تھی، ہم نے دعائے ابو حمزہ سمالی کی تلاوت کی کہ جو ہر روز سحر میں پڑھنا مستحب ہے. آج سے انشاءاللہ دعائے افتتاح کے کچھ حصوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جو ہر ماہ مبارک رمضان کی شب میں پڑھنا مستحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا
ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يداه الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبطأ عني اعتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. اے خدا میں تیری مدح و ثنا کا آغاز تیری ہم سے کر رہا ہوں اور یہ تیرا احسان ہے کہ تو بھلائی کے لیے راہ ہموار کرتا ہے. مجھے یقین ہے کہ معافی اور رحم کرنے کے موقع پر تو ہی تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور سزا اور بدلے کے موقع پر تو ہی تمام سزا دینے والوں سے زیادہ شدید ہے اور بزرگی اور عظمت کے موقع پر تو ہی تمام بزرگوں سے زیادہ عظیم ہے. اے خدا تجھ سے دعا مانگنے اور سوال کرنے کے سلسلے میں تو نے خود ہی مجھے اجازت دی ہے. عزیزو کیا طریقہ سکھایا ہے میرے مولا نے. اے بہت سننے والے میری حمد سن لے, اے بہت رحم کرنے والے میری پکار کا جواب دے دے, اے بہت معاف کرنے والے میری لغزشوں کو نظر انداز کر دے. اے میرے معبود کتنی تکلیفوں کو تو نے دور کر دیا, کتنے غموں کو تو نے ہٹا دیا, کتنی لغزشوں کو تو نے معاف کر دیا, کتنی ساری رحمتوں کو تو نے عام کیا, کتنی زیادہ بلاؤں کی زنجیریں تو نے کھول ڈالی. تمام تعریف اس خدا کے لیے جس کا نہ تو کوئی شریک حیات ہے نہ کوئی اولاد, جس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار و سرپرست ہے. اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو. اس کی تمام خوبیاں اس کے ساتھ ہم اس کی تمام نعمتوں پر اس کی حمد بجا لاتے ہیں. اس خدا کی تعریف جس کی مملکت میں اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کاموں میں کوئی جھگڑنے والا ہے. تمام تعریف اس خدا کے لیے کہ خلق کرنے کے سلسلے میں جس